قبر کی پہلی رات۔ جلیل القدر تابعی سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک بچی زار و قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے ابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، آج جو وقت آیا ہے تم پر نہیں بلکہ تمہارے ابا جان پر آیا ہے۔ دوسرے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بچی آنسو بہاتی ہوئی، زار و قطار روتی ہوئی قبرستان کی طرف چلی جا رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے اور قبرستان پہنچ کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ننھی سی بچی زار و قطار روتی ہوئی اپنے باپ کی قبر سے لپٹ جاتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے، اے ابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے ابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلائی تھی، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھائی تھی، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے ابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلائی تھی، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑھائی تھی، آج رات قبر میں چادر کس نے اڑھائی ہوگی؟ اے ابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھ رہی تھی، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات تک تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کس کو پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے ابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگتی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا، آج رات قبر میں جب بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے ابا جان، غم کی ماری میں آپ کی بیٹی، اب میں کس کو بابا جان کہہ کر بلاؤں گی؟ غم کی ماری اور دکھیاری ننھی سی بچی کی یہ درد بھری باتیں سن کر سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے ابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا اسی حالت پر ہے یا دوسری طرف پھیر دیا گیا؟ پوچھو، اے ابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم رکھا گیا تھا، جسم سلامت ہے یا اسے قبر کے کیڑوں نے کھا لیا؟ پوچھو، اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو اے ابا جان بتائیے کہ آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دیا ہے یا ناکام رہے؟ اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کی کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے کھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ تو اے ابا جان بتائیے کہ قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہے؟ اے ابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کیے، اور اگر گنہگار ہے تو اس پر پچھتاتا ہے
کہ گناہ کیوں کیے، تو اے ابا جان آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے ابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ سرہانے کھڑی ہو کر رو رو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے ابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو بھی قبر میں جانے سے پہلے بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔